ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں آگے کہ میں نے 30 کے قریب صحابہ کرام کو پایا اپنی زندگی میں، جلیل القدر تابعی ہیں، 30 صحابہ کرام سے ملاقات ہے، ان سے سماع کیا ہے یا استفادہ کیا ہے اور ان کو دیکھا ہے۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک صحابی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جان پر نفاق کا ڈر رکھتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے اندر نفاق تو داخل نہیں ہو گیا، کہیں میں نفاق کے دائرے میں تو نہیں چلا گیا۔ 30 کے 30 صحابہ کا ایمان یہ تھا، یہ ان کی ورع تھی، یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی، یہ ایمان کی حقیقت کی معرفت تھی، اللہ کا خوف تھا، اور ایمان کو محفوظ و مأمون رکھنے کی فکر تھی کہ ہر صحابی اس امر سے ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں نفاق تو نہیں داخل ہو گیا میرے ایمان کے دائرے میں۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہ تھا صحابہ کرام میں سے جو یہ سمجھتا ہو یا دعویٰ کرتا ہو کہ وہ جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام کے ایمان کے درجے میں ہے۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اب صحابہ کرام سے بڑھ کر ایمان کا رتبہ کس کا ہوگا۔ درجہ ایمان اگر ناپنے لگیں اور جائزہ لینے لگیں تو صحابہ کرام کی جماعت سے بلند تو قیامت تک کسی طبقے اور کسی دور کے لوگوں کا ایمان اس سے اونچا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بلند ترین مقام ہے ایمان کا، تو بلند ترین ایمان کے مقام پہ بسنے والے اور آقا علیہ السلام کی صحبت سے اور تربیت سے براہ راست فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام، جن کے ایمان کی شہادت اور گواہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں دے چکے ہیں اور آخرت میں جنت کا سب سے وعدہ فرما چکے ہیں اللہ رب العزت، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے تو درجے میں وہ بلند ہیں، اور خواہ بعد میں ایمان لائے، مگر اللہ پاک نے وعدہ حسن آخرت کا جنت کا ہر ایک سے کیا ہے۔ تو جن کے ایمان کی قبولیت کی ضمانت اللہ رب العزت نے دے دی ہے، اس میں تو شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں ان صحابہ کا عالم یہ تھا، ان کی زہد کا، ورع کا، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، خشیت الہی کا، کہ وہ اپنے میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنے ایمان کو جبرائیل اور میکائیل کی طرح کامل نہیں دیکھتے تھے، اور لرز ڈانے کا ڈر رکھتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، نفاق سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب یہ جو امام ابن ابی ملیکہ کا قول ہے جو امام بخاری لے لائے ہیں، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کا بھی اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان کا قول بھی امام بخاری مسندن نہیں لائے، اس کی سند بھی دیگر ائمہ کے پاس ہے، اور امام بخاری نے ان کی سند سے یہ قول قبول فرما لیا ہے اور اپنے ہاں تعلیقاً بیان کیا ہے، اور اس قول کو موصولاً بیان کیا ہے امام ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں، اور اس طرح امام محمد بن نصر المروزی نے، اور اس کی تائید کی ہے امام زرع الدمشقی نے اپنی تاریخ میں، اور امام بخاری نے ان ائمہ کے طرق سے یہ اثر ابن ابی ملیکہ کا جلیل القدر تابعی کا اپنی سند کے بغیر صحیح بخاری میں درج کر لیا اور اس سے اپنا مسئلہ ثابت کیا ہے۔ یہ امام ابن ابی ملیکہ جو تابعی تھے، انہوں نے خود فرما دیا کہ 30 صحابہ کرام سے ملے، اور ہر ایک کا عالم یہ تھا ایمان کا، اور ان میں جو سب سے اجل تھے وہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ملے، ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان سے بھی ملے، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ان کا زمانہ بھی پایا، اور جو عبادلہ اربعہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان چاروں صحابہ سے بھی ملے، حضرت ابو ہریرہ سے ملے، اس طرح کئی اور صحابہ کرام ہیں 30 کے قریب جن سے ملے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے وہ ملنے والوں میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی ملاقات ہے، سعد بن ابی وقاص سے بھی ملاقات ہے، اور وہ جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یہ دعویٰ کرتا ہو یا خیال رکھتا ہو کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی طرح اتنا کامل اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ہر شخص ڈرتا تھا اپنے اس
زندگی میں کہ کہیں نفاق تو نہیں واقع ہو گیا میری زندگی میں، میرے ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ان صحابہ کرام کی ورع اور تقوی کا یہ عالم تھا، اور اتنا مبالغہ کرتے تھے پرہیزگاری میں اور ایمان کو محفوظ رکھنے کی فکر میں، اور نفاق کی چھوٹی چھوٹی خصلتیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات جن کے ذریعے نفاق داخل ہو سکتا ہے طبیعت میں، نفس میں، ان سے بچاؤ میں اتنی احتیاط کرتے۔ اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا مثال اس لیے دی ہے کہ یہ سب سے ملائکہ کے اندر بھی سب سے بڑے اعلیٰ درجے کا ایمان کے حاملین دو ہستیاں ہیں۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا جس طرح کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی نقص ہے ان کے ایمان میں، ملائکہ کے بھی، اور پھر ان کے اوپر تو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اس طرح اپنے ایمان کو اس درجے کا با کمال اور عرفہ اور اعلیٰ خود نہ کوئی تصور کرتا تھا، نہ اس کا کوئی دعویٰ اور زعم رکھتا تھا۔